دعوت خطاب دینے لگا ہوں ملک پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مشفق حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم غیور مسلمان بھائیوں دوستو، قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے اندر اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا اور اس کو خیر امہ کا ٹائٹل ملا ہے۔ اور یہ ٹائٹل کیوں ملا؟ اخرجت للناس، کہ یہ سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ دو کام ان کے ذمے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ امر بالمعروف کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو تم میں سے کسی برے کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، بائی فورس اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِ، زبان سے اس کی نکیر اور تنکیر کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فَبِقَلْبِ، دل میں اس برائی کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اضعف اس میں تفضیل ہے، مطلب کہ جو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ امر بالمعروف کے دو دائرے ہیں، ایک دائرہ اچھائی کا حکم کرنا اور دوسرا نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اور ایک دائرہ داخلی ہے اور قومی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر داخلی طور پر کوئی برائی نہ ہو، اور ایک دائرہ بین الاقوامی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر یعنی قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلتی ہے، کمپین چلتی ہے، ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہو چکی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کو ریاست مدینہ کے خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ ریاست مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ پہلی چیز، آپ نے مشرکین کو اور کافروں کے ممالک کے سربراہان کو خطوط بھیجے، اور اس خطوط میں دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر تمہیں بٹھایا جائے گا۔ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو دوسرے نمبر پر یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تم جزیہ اور ٹیکس دو گے، سپیریئر اسلام رہے گا، حکمرانی اقتدار اسلام کا رہے گا، تم بدماشی نہ کرو، تم روڑے نہ اٹکاؤ، پھر بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اگر تم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور تم ٹیکس اور جزیہ بھی نہیں دیتے اور تم بدماشیوں سے باز بھی نہیں آتے تو تیسری چیز وہ قتال ہے، پھر تمہارا اور ہمارا فیصلہ تلوار سے ہوگا، پھر تمہارا اور ہمارا فیصلہ قتال سے ہوگا، پھر تمہارا اور ہمارا فیصلہ جہاد سے ہوگا۔ اور دوسرا جو خارجہ پالیسی کی بنیاد تھی وہ معاہدات تھے۔ آپ نے کہیں تو یہودیوں سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ کی صورت میں، اور کہیں پر تو صلح حدیبیہ میں آپ نے مشرکین سے معاہدہ کیا، اور تیسرے نمبر پر جو وفود آتے تھے آپ ان سے ملاقات کرتے تھے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اسلام امن کا مذہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود جب ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جاتا تھا، جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، تو وہی رحمت للعالمین فرماتے تھے ان لوگوں کو قتل کر دو، اگرچہ یہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے جہاں پر باپ کے قاتل پر ہاتھ اٹھانا روا نہیں، لیکن
اس کافر کو، اس گستاخ کو یہاں پر بھی قتل کر دیا جائے، یہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو شام میں قتل کر دیا گیا، اس زمانے کے عرف کے مطابق سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ نے اس زمانے کے عرف کے مطابق اس کو جنگ تصور کیا اور آپ نے صحابہ کی تشکیل کی، اور موتا کے مقام پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ناموس رسالت پہ کٹ مرے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ ناموس رسالت پر کٹ مرے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ناموس رسالت پر کٹ مرے۔ صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج مساجد اور مدارس کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن کا مذاق کیا جاتا ہے، نبی کی شان میں کارٹون امیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں، سویڈن میں گورنمنٹ کی سرپرستی میں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، ہالینڈ میں اسپیکر پر اناؤنسمنٹ کر کے میڈیا کی کوریج کے ساتھ قرآن کے اوراق کو پھاڑا اور اس کو زمین پر گرایا اور پاؤں سے روندا اور پھر اس کو جلایا جاتا ہے۔ اور کشمیر اور فلسطین کے اندر اور صومالیہ اور کوسوو کے اندر اور افغانستان اور شام کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، اور یہ کارٹون امیز خاکے اور فلموں کا اور توہین کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان خاموش رہے کبھی نہیں ہو سکتا جب پرچم لے کر نکلے ہیں۔ یہ خاک نشی مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اکابرین بھی موجود ہیں کہ یہاں پر ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم میڈیا پر، ممبر و محراب پر، احتجاجی ریلیوں میں اور اپنے جلسوں میں اور جلوسوں میں اور کارنر میٹنگز میں اور نجی محافل میں ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، لیکن ہم مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت دلانا چاہتے ہیں۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، ایک اسلامی ملک بھی دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا، لیکن کافروں کو ایسی جرت اور بے باکی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آج 57 یا 58 اسلامی ممالک موجود ہے، اس کے باوجود یہ بربریت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو۔ OIC ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، 57-58 اسلامی ملکوں کی افواج ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی ہم نے کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے احتجاجی مراسلہ انہیں بھیجا جائے، پھر اس پر بس نہ ہو، دوسرے نمبر پر ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، پھر اس پر بس نہ ہو، تیسرے نمبر پر ان کا سفارتی بائیکاٹ کیا جائے، پھر اس پر بس نہ ہو، چوتھے نمبر پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور پھر اس پر بھی بس نہ ہو، پانچواں اعلان یہ ہو کہ تم نے اگر ہماری سرحدوں پر تم دراندازی کرو گے ہم لڑیں گے اسی طرح نظریاتی سرحدوں پر، اسلام کی اساس پر، اسلام کی بنیاد پر جب بھی تم حملہ کرو گے ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ زیاد بن سکن جب ناموس رسالت پر کٹتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا، نبی نے پوچھا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ اور زیاد بن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حکمرانوں اگر تم نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ تم بھی گزشتہ لوگوں کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی، دینی حمیت اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے، پھر سے کوئی فاروق پیدا ہو جائے، کوئی
صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کوئی طارق بن زیاد پیدا ہو جائے، کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، کوئی ملا عمر پیدا ہو جائے اور دنیا کفر کے ایوانوں میں پھر سے لرزہ براندام ہو جائے۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔